السلام علیکم بچوں، آج ہم بات کریں گے حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم رسول کے صحابیوں کے بارے میں بات کریں گے، تو آج ہم حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ رسول کے بہت سارے صحابی ہیں اور ان میں سے کئی کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے اور کئی کا آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن ہم جو آج بات کریں گے حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں، کیونکہ ان کا ذکر کم ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوذر غفاری کا نام جنادہ بن جندب تھا، یعنی کہ ان کے والد کا نام جندب اور ان کا نام جنادہ تھا۔ وہ قبیلہ غفاری سے تعلق رکھتے تھے جو مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں آباد تھا۔ آپ بچپن سے ہی سچ بولتے تھے، حق کی بات کرتے تھے، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ مکے میں ایک نبی آئے ہیں اور وہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کر مکے کی طرف رخ کیا اور آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ نے دوسرے، تیسرے یا 5ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ اس لیے آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے ابوذر سے سچا صحابی کوئی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو آپ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ اس کے بعد جب آپ وفات پا گئے، یعنی کہ اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ نے اس کے بعد اسلام کی تبلیغ تب بھی جاری رکھی۔ آپ چونکہ سچ بولتے تھے، زمانہ بدل گیا، لوگوں کے رویے بدل گئے، لیکن آپ حق کی بات کرتے تھے۔ آپ چوک میں کھڑے ہوتے اور کہتے کہ تم لوگ جو مہنگی سواریوں پر بیٹھ کر چلتے ہو، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہو، رسول نے ہمیں یہ کب سکھایا؟ رسول تو سادہ زندگی گزارتے تھے اور رسول سادگی کا ہی درس دیتے تھے۔ آپ تو غریبوں کو گلے سے لگا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، تو پھر تم لوگ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ جس کی وجہ سے اس وقت کے حاکم، یعنی کہ اس وقت حکومت کرنے والوں نے آپ کو جلا وطن کر دیا، آپ کو وطن سے نکال دیا۔ آپ پہ پابندی لگائی گئی کہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے خاندان والوں کے ساتھ ربضہ کے صحرا میں رہنا پڑا۔ آپ نہ مدینے جا سکتے تھے، نہ مکے جا سکتے تھے، نہ شام جا سکتے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام روزانہ آپ کے لیے کھانا اور پانی پہنچایا کرتے تھے، اور حضرت ابوذر غفاری مولا علی سے رو رو کر کہتے تھے کہ مولا، میں جس کو رسول نے اتنا کہا کہ اس آسمان کے نیچے ابوذر سے سچا صحابی کوئی نہیں، اس کی آج لوگ بات کا برا منا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت ابوذر غفاری کے خاندان میں ان کی بیوی اور بیٹے کا انتقال ہو گیا اس ربضہ کے صحرا میں، اور ان کی بیٹی چونکہ بہت چھوٹی تھی، تو حضرت ابوذر غفاری نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر بیٹا میں اس دنیا سے چلا گیا تو رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک قافلہ دفن کرے گا، تو جہاں سے جو بھی قافلہ گزرے تم اس کے سامنے کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ صحابی رسول تھے، ان کا نام ابوذر ہے، وہ مجھے دفن کر دیں گے۔ اسی طرح ہوا 5 ذی الحج کو آپ اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے رسول سے جا ملے۔ اسی طرح ایک قافلہ گزرا، آپ کی بیٹی راستے میں کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے بابا تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی میت اس صحرا میں پڑی ہے، وہ صحابی رسول تھے، ان کا نام ابوذر غفاری ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ صحابی رسول اور ابوذر غفاری ان کا نام تھا، لیکن وہ حیران اس بات پہ ہوئے کہ صحابی رسول ہیں اور اس طرح ان کی میت صحرا میں پڑی ہے۔ انہوں نے ہی پھر آپ کا غسل و کفن کیا اور انہیں وہیں ربضہ کے صحرا میں دفنا دیا گیا۔ تو اسی طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم صحابی رسول پہ بات کریں گے، تو آج ہم نے حضرت ابوذر غفاری کی بات کی، اور اسی طرح ہم آگے کسی اور صحابی رسول پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔